أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الممتحنة مدنية آياتها 13 ركوعاتها 2. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ کہ تم ان کو محبت کے پیغام بھیجو. غزوہ بدر کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی. عمرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے. کفار و مشرکین نے آپ کو آنے سے منع کر دیا. صلح ہو گئی, معاہدہ ہو گیا. 2 سال تک یہ صلح باقی رہی. پھر کفار کی طرف سے اس صلح کو توڑ دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تدبیریں اور تشکیلیں شروع فرما دی کہ اب ایک حملہ ہوگا یکبار کی مکہ المکرمہ کے مشرکین پر اور انشاءاللہ مکہ فتح ہو جائے. اس کی ترتیبیں بنانی شروع کی اور آپ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ اگر ان کو پتہ چلے گا تو وہ جنگ کی تیاری کریں گے تو وہاں مکہ میں جنگ ہوگی. وہاں جنگ نہیں, بس فوراً فتح ہو جانا چاہیے. تو خفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب قائم کی. اسی دوران ایک عورت آئی, سارہ اس کا نام تھا, مغنیہ تھی, ناچ گانا کرتی تھی. غزوہ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے تو محفلیں ان کی ٹھنڈی پڑ گئی. کسی نے گانے کے لیے اس کو نہیں بلایا. غربت نے اس کو آ دبوچا اور وہ مکہ سے مدینہ آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی, لوگوں سے ملی کہ تو وہاں بہت گایا کرتی تھی. لوگ محفلوں میں بلاتے تھے کہ وہاں اب ساری محفلیں ٹھنڈی ہو چکی. کسی نے آج تک مجھے بلایا نہیں, اس لیے میں مدینہ میں کیوں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مسلمان ہونے کے لیے آئی کہ نہیں, ہجرت کے لیے آئی کہ نہیں, پھر کیوں آئی؟ کہا میں کچھ مدد طلب کرنے کے لیے آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو وہ دے دو اس کو مدد بیچاری. مدد دینے کے لیے سب لوگ تیار ہو گئے. اب وہ مدد لے کے جب جانے لگی تو ادھر ایک صحابی تھے حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ, جو یمن کے تھے. مکہ المکرمہ میں ان کے بیوی بچے رہتے تھے. یہ یہاں ہجرت کر کے مسلمان ہو کر مدینہ آ گئے تھے. مکہ والے ظلم و زیادتی کر رہے تھے مسلمانوں پر. جن کے لوگ یہاں رشتہ دار تھے مکہ میں تو ان پر وہ زیادہ ہاتھ نہیں بڑھا پاتے تھے کہ ان کے رشتہ دار ہیں, مسلمانوں کو ٹارچر نہیں کر پاتے تھے. لیکن جن کے رشتہ دار وہاں نہیں تھے تو ان پر وہ ظلم و زیادتی کرتے تھے. تو حضرت حاتب نے سوچا میرا تو کوئی وہاں رشتہ دار ہے نہیں, یمن کا میں رہنے والا, بچے میرے وہاں ہیں, تو ظلم و زیادتی کریں گے تو موقع اچھا ہے کہ میں مکہ والوں پر کچھ احسان کر دوں تاکہ وہ میرے بچوں کی حفاظت کر لیں. اور انہوں نے موقع پا کر خط لکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دی. انہوں نے سمجھا, وہ تو مسلمان تھے, ایمان والے تھے, کہ اللہ کے نبی فرما رہے فتح ہوگی تو فتح ہوگی. جنگ کی اگر ان کو پتہ بھی چل گئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے, لیکن میرے بچوں کی جان بخشی جائے گی. اس لیے انہوں نے خط لکھ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے کی طرح, پانی کے سیلاب کی طرح تمہارے اوپر آئیں گے اور تمہارا کام تمام کر دیں گے. خط لکھ کر اس مغنیہ کو سارہ کو دے دیا اور وہ لے کر چھپا کر خط کو چل دی. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کا راز آپ کے ایک آدمی نے فاش کرنے کی کوشش کی, خط لکھ دیا ہے اور وہ عورت لے کے جا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مرثد, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اور وہ عورت تمہیں وہاں ملے گی روضہ خاک پر, اور وہاں جا کر اس سے وہ خط لے کر آ جائیں. یہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ عورت وہیں ملی. فرمایا لاؤ خط دو, کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی نہیں, تلاشی لی لیکن کوئی نظر نہیں آیا. آؤ اتر جاؤ سواری سے, خط دے دو. سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کی بات تو سچ ہے, چاہے جتنی جھوٹ بول رہی ہو, خط دے, اگر تو نے خط نہ دیا تو ہم تجھے برہنہ کر دیں گے. تو اس نے فوراً اپنے اظہار سے خط نکال کر دے دیا. تو وہ خط لے کر آیا تو خط پڑھا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, ہاں بھائی
किस चीज़ ने उबारा तुम्हें? भारत में पक्का सच्चा मुसलमान हूँ, बात ये है। मुझे पता था अल्लाह फतह देंगे, लेकिन मेरे बच्चे वहाँ गैर महफूज थे। मैंने सोचा कुछ एहसान कर दूँ उन पर, ताकि मेरे बच्चे क्या हो जाएँ, महफूज हो जाएँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, हज़रत ये मुनाफिक है, आप मुझे कहो उसकी गर्दन उड़ा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये बदर में शरीक हुए। कई मरतबा उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, आपने फरमाया भाई ये बदर में शरीक हुए थे, बदर वालों की शौकताएँ लग़ज़िशें माफ़ होंगी और रोने लगी उमर रज़ी अल्लाह तआला। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुआफ़ कर दिया। तो ये सूरत अक्सर आयत इसी वाक़े के बारे में नाज़िल हुई। मुसलमानों को, ईमान वालों को समझा दिया कि काफिर काफिर है, चाहे तुम उसके ऊपर जितने भी एहसान कर दो वो एहसान फरामोश ही रहेगा। वो तो चाहते कि तुम काफिर हो जाओ, तो इसलिए उनसे दोस्ती बिल्कुल मत करो। एक शानदार वाक़या आपको सुना दिया था। एक आ गया था घर उसकी, उससे दोस्ती हो गई। वो आया, उसको बिठाया दूध पिलाने के लिए, अंदर से गया, भाई दूध दे दो। उसने कहा दूध पिला रहा है आज मुस्लिम को, अच्छा जायज़ नहीं, दूसरे दरवाजे से निकल गए और आज तक उससे मुलाकात, उनसे दोस्ती ताल्लुकात मत रखो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह फरमाते हैं ए ईमान वालों मुसलमानों, ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम, मेरे और अपने दुश्मन को दोस्त न बनाओ, दुश्मन है मेरा और तुम्हारा काफिर, इससे दोस्ती मत करो। तुल्क़ून इलैहिम बिल मवद्दा, कि तुम उससे दोस्ती का पैगाम भेजो कि भाई तुम्हारे पे एहसान कर रहा हूँ मैं, ये ले लो खत्म और देख लो। अल्लाह फरमा रहे वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़, और उन्होंने इनकार कर दिया उस बात का जो हक़ तुम्हारे पास आ गया, कुरान आ गया, इस्लाम आ गया, उसका वो इनकार कर चुके हैं, ईमान का, इस्लाम का। तो ऐसे लोगों से तुम पैगाम भेजते हो मोहब्बत के। युख़रिजून अर्रसूल व इय्याकुम, उन्होंने निकाला रसूल को और तुमको इस बात पर अन तुमिनू बिल्लाहि रब्बिकुम, कि तुम अल्लाह पर ईमान लाए जो तुम्हारा रब है। तुम्हारा उनको निकालना ज़मीन और जायदाद की वजह से नहीं, ईमान और अमाल की वजह से है। तुम्हें भी निकाला, तुम्हारे रसूल को भी निकाला इस बात पर कि तुम अल्लाह पर ईमान लाए जो तुम्हारा रब है। इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीली, अगर तुम निकले हो मेरे रास्ते में जिहाद करने के लिए, वब्तिगा मर्ज़ाती, और मेरी रज़ा हासिल करने के लिए, तुमने मक्का छोड़ा, मक्का छोड़कर मदीना तुम आए, हिजरत करके जिहाद करके तुम यहाँ आए, मेरी रज़ा के लिए आए। जब मेरी रज़ा के लिए तुमने काम कर लिया तो अब मेरी रज़ा के लिए नाफरमानों और मुजरिमों को भी छोड़ दो, उनसे दोस्ती ताल्लुक़ किसी भी तरह मत रखो। तुसिर्रून इलैहिम बिल मवद्दा, चुपके चुपके तुम उनसे दोस्ती की बात करते हो, चुपके चुपके खत लिखते हो। व अना अअलमु बिमा अख़फ़यतुम, मैं खूब जानता हूँ उसको जो तुम छुपाते हो। वमा अअलनतुम, और जो तुम जाहिर करते हो, अल्लाह के सामने सब है, चाहे जाहिर करो चाहे छुपाओ, सब अल्लाह के सामने चुपके चुपके बात करने से, गैर मुस्लिमों से दोस्ती बढ़ाने से, पैगाम मोहब्बत इरसाल करने से अपने आप को बचाओ। क्यों? अल्लाह फरमाते वमन यफ़अलहु मिनकुम, जो तुम में से ऐसा करेगा फ़क़द ضل सवाअ सबील, वो सीधे रास्ते से भटक गया, सीधे रास्ते से भटक गया, सीधे रास्ते से भटक गया। सीधा रास्ता यही है कि अल्लाह के हो जाओ, रसूलुल्लाह के हो जाओ, अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से कोई दोस्ती ज़ाहिरी और बातिनी मत रखो। फरमाया वो तुम्हारे दोस्त नहीं बनेंगे, चाहे तुम उनके ऊपर कितने ही एहसानात कर दो, चाहे तुम उनके पास कैसे ही पैगामात पहुँचा दो। अल्लाह फरमाते हैं इन यस्क़फ़ूकुम यकूनू लकुम आदाआ, अगर वो तुम्हारे ऊपर गालिब आ गए, यकूनू लकुम आदाआ, वो तुम्हारे दुश्मन ही रहेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि इन्होंने खत भेजा था, इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज हमें बताया था, इन्हें छोड़ दो, नहीं। वयबसुतू इलैकुम अयदियहुम, वो तुम्हारी तरफ दस्त दराजी करेंगे बुरे अंदाज से। वालसिनतहुम बिस्सू, और वो तुम्हारे ऊपर ज़बान दराजी करेंगे बुरे तरीक़े से, बुरी तरीक़े से ज़बान दराजी और बुरी तरीक़े से हाथ चलाएंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं वो। क्यों? ववद्दू लौ तकफुरून, वो तो चाहते हैं कि तुम काफिर हो जाओ, तो क्या हो, तुम्हारे कुफ्र पर राज़ी होंगे, वो तुम्हारे कुफ्र का साथ देने पर राज़ी नहीं होंगे। उनसे दोस्ती ताल्लुक़ किसी भी तरीक़े का मत रखो, उनका काम तो यही है। फिर अल्लाह फरमाते हैं लन तनफ़अकुम अरहामुकुम, हरगिज़ तुम्हें नफ़ा नहीं देगा उनकी, हरगिज़ नफ़ा नहीं देगी तुमको तुम्हारी रिश्तेदारियाँ, वला औलादुकुम, और न तुम्हारी औलाद यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, यानी बीवी की वजह से, बच्चों की वजह से अल्लाह उसके रसूल के राज को फाश मत करो। अल्लाह का जो काम है, नबी का जो काम है, उसमें लगे रहो। दोस्ती किसी भी तरह मत रखो रिश्तेदारों की वजह से और औलाद की वजह से, अल्लाह उसके रसूल के ख़िलाफ़ मत चलो। हरगिज़ तुम्हें फ़ायदा नहीं देगी तुम्हारी रिश्तेदारियाँ, वला औलादुकुम, तुम्हारी औलाद, यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, यफ़सिलु बैनकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान जुदाई पैदा कर देगा, सबको अलग अलग कर देगा, सबका अलग अलग हिसाब होगा, बीवी का अलग होगा, बच्चों का अलग होगा, रिश्तेदारों का अलग होगा और तुम्हारा अलग होगा। वो कोई तुम्हें वहाँ नहीं कह देगा, नहीं कि तुमने हमारे को एहसान कर दिया था वहाँ मक्का में, मदीना में, नहीं।
ہر ایک کا حساب الگ ہوگا. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالی خوب دیکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہو چپکے سے پوشیدہ، سب اللہ کے سامنے ہے، اس کے علم میں ہے. اب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بتا رہے کہ ایسے بن جاؤ تم ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو. وہ سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. دعا کی اس نے تمہارے لیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہمیں امت مسلمہ عطا فرما دے ہماری اولاد میں، تم ان کی دعا سے اور ان کے نام رکھنے سے مسلمان ہو. اب جو کام ابراہیم تمہارا ابا کا تھا ایسے تمہارا ہونا چاہیے. کفر سے، شرک سے ذرہ برابر دوستی تعلق نہیں چلے گا. جیسے انہوں نے اعلان کر دیا ایسے تم بھی تمام کافروں سے کیا کر دو، اعلان برات کر دو. صرف اعلان برات نہیں بلکہ اعلان عداوت اور اعلان بغض ظاہر کر دو. چنانچہ فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم میں اور جو ان کے ساتھ ہیں ان میں بہترین نمونہ ہے. جس طرح ان مومنین نے، موحدین نے، ایمان اور عمل کی محنت کرنے والوں نے جیسا کیا ایسے ہی تمہیں بھی کرنا ہے. تبھی کیا ہوگا، تبھی تم کامیاب و کامران ہوگے. اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین ومما تعبدون من دون اللہ، اور ہم ان سے بھی بری ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو. کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کر دیا. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ظاہر ہو چکا ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان نہ لے آؤ جو تنہا ہے. یہ تمہارے لیے نمونہ ہونا چاہیے. اس طرح وہ کافروں سے بیزار ہو گئے، ان کے کاموں سے بیزار ہو گئے اور جنگ و عداوت کا اور بغض و عناد کا اعلان کر دیا کہ اب ہماری تمہاری دشمنی چلتی رہے گی، ختم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ. ہماری دوستی تبھی قائم ہوگی، رشتہ داری تبھی قائم ہوگی، ورنہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. ایسے تم بھی کہہ دو ان کو، مکہ والوں کو. الا قول ابراہیم، سوائے ابراہیم کے اس بات کے لیے ابھی جو انہوں نے اپنے ابا سے کہی تھی، لاستغفرن لک، میں آپ کے لیے ضرور بھی ضرور اللہ سے معافی مانگوں گا. وہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ہو گئے ابا، اس لیے ابا سے مغفرت کی دعا کی. جب اللہ نے بتا دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں اور مسلمان ہوں گے بھی نہیں، اس لیے ان کے لیے دعا مت کرو. کفار کے لیے، مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا تو ہوگی لیکن مغفرت کی دعا نہیں ہوگی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے لیکن مشرک کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کریں گے. وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، مجھے کچھ اختیار نہیں آپ کے بارے میں اللہ سے کچھ بھی، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے سامنے میں آپ کا میرا کچھ اختیار نہیں کہ میں آپ کو اللہ سے بخشوائی دوں. ہاں میں اللہ سے کہوں گا، اللہ چاہیں گے تو بخش دیں گے. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا، اے ہمارے رب ہم نے آپ پر بھروسہ کیا، والیک انبنا، اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع ہوئے، والیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے. اللہ پر بھروسہ کر لو اور اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو اللہ فرما رہے اس میں تو نمونہ ہے تمہارے لیے کہ کفار و مشرکین سے برات ظاہر کر دو اور اعلان جنگ ان سے قائم کر دو، لیکن کفار کے لیے دعا مت کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. بعد میں ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی چھوڑ دی تھی. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنانا کہ کافر ہم پر حملہ کریں اور ہمارے اوپر قابو پا جائیں. واغفر لنا ربنا، اور ہمیں بخش دیجیے ہمارے پالنہار. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً آپ زبردست حکمت والے. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، یقیناً تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور اللہ سے اور آخرت سے امید رکھتا ہے کہ اللہ ہیں، انہیں کے قبض قدرت میں سب کچھ ہے اور آخرت چاہیے. تو ان کو چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر کفار کے مقابلے میں کیا ہو جائے، سخت ہو جائے، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو جائے، بنیان مرصوص ہو جائے. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو رخ پھیرتا ہے، منہ پھیرتا ہے
اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف، آخرت کی طرف نہیں آتا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً اللہ وہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، اسے ضرورت نہیں تمہاری کہ تم اس کی عبادت کرو اور یا اس کی تعریف کرو، وہ تو قابل تعریف ہے، محتاج نہیں ہے تمہاری محنتوں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمن کو دوست، تلقون الیہم بالمودہ کہ تم ان کی طرف پیغام محبت بھیجو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور یقیناً انہوں نے کفر کیا اس کا جو تمہارے پاس حق آ گیا، یخرجون الرسول وایاکم، تم کو نکالتے رہے اور تم کو رسول کو نکالتے رہے وہ اس بات پر کہ تم اللہ پر ایمان لائے جو تمہارا رب ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کو چاہنے کے لیے، تو ایسا مت کرو، تسرون الیہم بالمودہ کہ چپ کے تم ان سے باتیں کرو محبت کی، وانا اعلم بما اخفیتم، اور میں بخوبی جانتا ہوں اس کو جو تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم، اور اس کو جو تم ظاہر کرتے ہو، ومن يفعله منکم فقد ضل سواء السبیل، اور جو تم میں سے ایسا کرے گا فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، ان یثقفوکم، اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے دشمن ہی رہیں گے اور تمہارے اوپر بری طرح سے زبان درازی اور دست درازی کریں گے، وودوا لو تکفرون، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ، ہرگز تم کو تمہاری اقتدار اور تمہاری اولاد فائدہ نہیں پہنچائے گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو الگ الگ کر دے گا، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ دیکھ رہے ہیں ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم میں اور جو ان کے ساتھ ہیں ان میں بہترین نمونہ ہے، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کر دیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور عداوت جاری ہو چکی ہمیشہ کے لیے، جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ، سوائے ابراہیم کے قول کی اس میں نمونہ نہیں ہے، جب انہوں نے اپنے ابا سے کہا لاستغفرن لک، میں ضرور تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، وما املک لک من اللہ شیء، اور میں تمہارے لیے اللہ پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، اے ہمارے رب ہم نے آپ پر بھروسہ کیا، وما لاستغفر علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم آپ پر ہم نے بھروسہ کیا، وإلیک انبنا، اور آپ ہی کی طرف متوجہ ہوئے، وإلیک المصیر، آپ ہی کی طرف رجوع کیا، وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کا تختہ مشق مت بنانا اور ہماری مغفرت فرما دیجیے ہمارے رب، یقیناً آپ زبردست حکمت والے ہیں، یقیناً تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ پر امید رکھے اور آخرت پر امید رکھے، ومن یتولی، اور جو رخ پھیرتا ہے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، قابل